اور امام کے دوسرا اور ایک لقب ہے اسی لفظ میں، وہ ہے منتظر، یعنی انتظار کرنے والا۔ منتظر اسے کہتے ہیں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ امام کے دونوں لقب ہیں، منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے، یعنی انتظار کرنے والے بھی ہیں امام، اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ بھی امام۔ مگر ہمارے لیے جو کہا جاتا ہے کہ منتظر، کہ ہم انتظار کرنے والے، کہ ہم انتظار کر رہے ہیں امام کے ظہور کا۔ عزیزان گرامی، دیکھیں امام کو منتظر جو کہا گیا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام کا جس کا انتظار ہو رہا ہے، جس کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسے کہتے ہیں منتظر۔ منتظر ہے، یہ سمجھ، مگر خود انتظار یعنی خود امام خود منتظر میں سے ہے، یعنی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں، یعنی کس معنی میں ہے؟ امام اپنے چاہنے والوں کے عمل کے انتظار میں ہیں، اس لیے کہ روایات میں ہے کہ جب تک 313 امام کے اصحاب باوفا جمع نہیں ہو جائیں گے، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ امام ان کے انتظار میں ہیں، امام خود منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیں امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو منتظر سمجھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کبھی گمان نہ کر لیں کہ واقعی معنی میں ہم منتظر ہیں۔ حقیقی معنی میں انتظار کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اس لیے کہ دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بتا دیں کہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، کہ جب تک دیکھیں، جب تک ہم صحیح معنی میں نہیں پہچانیں گے کہ کا پتہ اگر ہمیں نہیں ملے گا تو ہم صحیح جگہ پر نہیں پہنچ سکتے، صحیح جگہ پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ امام ہمارا انتظار کس چیز میں کر رہے ہیں، یعنی امام کو مجھ سے کیا انتظار ہے، یعنی پرسنلی ہر آدمی سوچے مجھ سے امام کیا انتظار رکھتے ہیں، میں کیا کروں۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ کہ انتظار کے مفہوم کو صحیح معنی میں وہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو امام آنے کے بعد کریں گے۔ امام آنے کے بعد کیا کریں گے؟ امام آنے کے بعد دین اسلام کا پرچم بلند کریں گے، دین اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ امام آنے کے بعد شریعت اسلامی کو جاری کریں گے، شریعت اسلامی جاری ہوگی، دین اسلام جاری ہوگا، مومنین کو امنیت ملے گی، کافروں اور منافقوں کو سزا ملے گی۔ اب اس کے بعد پھر اب آپ اپنے آپ کا معائنہ کریں، دیکھیں ہمارے گھر میں کتنا اسلام ہے، ہمارے اعمال اور کردار میں کتنا اسلام ہے۔ آج مومنین اپنے آپ کو دیندار بولنے کو شرماتے ہیں، آج کہتے ہیں کہ ہم مذہبی نہیں ہیں، ہم اتنے مذہبی نہیں ہیں۔ لوگ اکثر آ کر کہتے ہیں ہمیں رشتے کے لیے ایسا لڑکا چاہیے، لڑکی چاہیے، کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ مذہبی لڑکی نہیں چاہیے، مذہبی لڑکی نہیں چاہیے، دیندار لڑکی نہیں چاہیے، نارمل لڑکی چاہیے۔ دیکھیں دین کو سمجھ رہے ہیں کہ اب نارمل، یہ ہماری نظر اگر ہماری فکر میں دین کی یہ ویلیو ہے تو پھر امام کا انتظار آپ کس معنی میں کر رہے ہیں؟ بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ امام ابھی مت آئیں، اس لیے کہ جب تک امام نہیں آئیں گے ہم آزاد رہیں گے، آزاد رہیں گے۔ جیسے مامون نے ایک مرتبہ 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اپنی ایک کنیز کو امام کو ہدیہ کیا، اپنی ایک کنیز کو امام کے لیے ہدیے کے طور پہ بھیجا۔ وہ امام کے گھر میں آئی، آنے کے بعد رہنے لگی۔ جب رہ رہی تھی تو اس نے امام کے گھر میں اپنے آپ کو بہت سختیوں میں دیکھا، سختیوں میں امام سمجھ گئے، امام نے اسے واپس کر دیا، کہا تو واپس چلے جا، اسے واپس بھیج دیا۔ جب مامون کے دربار میں واپس آ گئی، مامون نے پوچھا کہ تمہیں کیوں امام نے واپس کر دیا، کس وجہ سے؟ تو اس نے کہا کہ شاید امام نے میری تکلیف کو سمجھا اور اس سے مجھے واپس کر دیا۔ کہا کیا تکلیف تمہیں امام کے گھر میں ہو رہی تھی؟ کہا امام کے گھر میں مجھے تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ مجھے نماز کے لیے اٹھا دیا جاتا، ہمیں پردے کے لیے پابندی کی جاتی تھی کہ دیکھو نامحرم سے پردہ کرنا ہے، ہر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ جو ہے دروازے پہ چلے جائیں کہ کوئی نامحرم دروازے پہ آ جائیں،
راستوں پہ پھرنے کی اجازت نہیں تھی، چوراہوں پر پھرنے کی اجازت نہیں تھی، پردے کا اہتمام نماز کے لیے اٹھا دیا جاتا، تلاوت قرآن۔ میری زندگی برباد ہو چکی تھی، میں تنگ آ چکی تھی اس میں، مگر تمہارے دربار میں بالکل آزادی، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جو چاہے کرو، جب چاہے اٹھو، جب چاہے سو جاؤ۔ عزیزان گرامی، جس کی صبح اگر 12 بجے ہوتی ہو، عزیزان گرامی وہ دیکھیں امام کے زمانے میں زندگی نہیں کر سکتا۔ جس کی نماز فجر قضا ہوتی ہو وہ امام کے زمانے میں زندگی نہیں کر سکتا۔ وہ ہرگز امام کے ظہور کے لیے دعا نہ کریں جس کی نماز فجر قضا ہوتی ہو، اس لیے کہ امام آئیں گے تو اسلام کو جاری کریں گے، پریکٹیکل اسلام کو جاری کریں گے، پریکٹیکل اسلام۔ امام سب کے چہروں کو دیکھیں گے، کہیں گے کہ تمہاری داڑھی کہاں ہے، تمہارے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، داڑھی نہیں رکھتے ہیں وہ آج سے امام کی دعا کرنا چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ عزیزان گرامی، کس لیے آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ امام آئیں گے تو امام اسلام کے پرچمدار ہیں، دین کے پرچمدار ہے۔ اپنی زندگی کا معائنہ کریں، دیکھیں ہماری زندگی میں کتنا دین ہے، کتنا شریعت ہے، کتنی اخلاق ہے، کردار ہے۔